وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا قوم کے کافر سرداروں نے، لئن اتبعتم، اگر تم نے پیروی کی شعیبا شعیب کی، انکم بے شک تم اذن تب لخاسرون خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ۔ قوم کے سرداروں نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارہ پاؤ گے۔ یہ ڈیبیٹس تھی نا ان کی، یہ عام پیغام تھا۔ جیسے ہمارے یہاں کوئی ایشو پیدا ہوتا ہے تو مختلف لوگ رائے دیتے ہیں نا، مختلف سیاستدان، تو جو سردار تھے وہ اس بارے میں بات کرتے تھے اور ایک ہی خیال ان کے ذہنوں میں ڈال رہے تھے، کیسے خسارہ پاؤ گے؟ دو ریزنز، شرک چھوڑنا پیغام تھا حضرت شعیب علیہ السلام کا، تو اب اس میں ان کو یہ پٹی پڑھاتے تھے کہ اگر تم اپنے ان پیر و فقیروں کو چھوڑ دو گے تو وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے اور تم پر غضب نازل ہوگا، قہر نازل ہوگا، تم برباد ہو جاؤ، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا، اگر تم ایمانداری اختیار کر لو گے تو تمہاری تجارت کا منافع ختم ہو جائے گا، تم غریب ہو جاؤ گے، تم بھوکے مر جاؤ گے۔ یہ جو ہماری اتنی دھاک بیٹھی ہوئی ہے کہ ہمیں سارے پیسے دیتے ہیں، ٹیکس پے کرتے ہیں راستہ کراس کرنے کے لیے، تو اگر شریف بن جاؤ گے تو کون پوچھے گا؟ تو یہ صرف ان کی بات نہیں ہے، آج تک ذہن یہی ہے۔ اگر ہم شرک چھوڑ دیں گے، اگر ہم پیر و فقیروں کو چھوڑ دیں گے، وہ ہمارا رزق بند کر دیں گے، ہمارے گھر تباہ کر دیں گے، ہمیں برباد کر دیں گے۔ اور اگر ہم نافرمانی والا یہ اکنامیکل سسٹم چھوڑ دیں گے، اگر ہم سود ختم کر دیں گے تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے، نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا ایسے۔ یہ غلط فہمیاں، یہ شیطان کے ڈراوے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کفر کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ یہ وہ مومن تھے اس وقت جنہوں نے بگاڑ کر اپنی حالت یہ کر لی تھی، اور آج منون یہی حالت ہماری۔ فَأَخَذَتْهُمْ، پکڑ لیا ان کو، الرَّجْفَةُ، ایک زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا، تو ہو صبح کی انہوں نے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے منہ، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، شعیبا، شعیب کو، کانا، تھے گویا، لم نہ، تو دونوں ملے تو کال لم بنا، گویا کہ نہ تھے، یغنو، وہ بسے ہوئے، فیہا، اس بستی میں، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلا دیا، شعیبا، شعیب کو، کذبوا، زال پر شد آنا اس لیے ہے شدت کے لیے، بڑی شدت سے جھٹلایا، ایک بار انکار نہیں کیا، برسوں تک حضرت شعیب تبلیغ کرتے رہے اور برسوں تک جھٹلاتے رہے۔ کانو، تھے وہ، ہم الخاسرین، وہی خسارہ پانے والے۔ جب اس طرح اس میں معرفہ ہو اور اس سے پہلے ہم آ جائے تو یہ پھر خاص کرنے کے لیے آتا ہے، یہ وہی لوگ ہیں، دیز آر دا پیپل، انگلش میں بھی یہ ہوتا ہے نا، دیز آر دا پیپل، وہی عربی کا بھی اصول ہے۔ اگر اس میں معرفہ سے پہلے ہم آ جائے تو وہی لوگ مراد ہوتا ہے، ہم الخاسرین، وہی ہیں خسارہ پانے والے۔ اچھا جی، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جب یہ روش اپنی نہیں چھوڑی تو انہیں ایک زلزلے نے آن پکڑا اور صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے پڑے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا ان پر ایسا عذاب آیا، ان کی بستیاں ایسی اجڑی گویا کبھی وہ ان بستیوں میں آباد ہی نہیں تھے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی لوگ خسارہ پانے والے تھے۔ یعنی اللہ نے کفار مکہ کو بھی بتا دیا کہ ایمان کا دعویٰ زبان سے قابل لحاظ نہیں ہے، عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ تو قوم شعیب ایمان کی دعوے دار ہونے کے باوجود نبی پر ایمان نہیں لائی اور نبی کو جھٹلایا تو نتیجہ عذاب کی صورت میں نکلا، اور ایسا عذاب اترا، ایسے مٹائے گئے کہ گویا کبھی آباد تھے ہی نہیں۔ اب کیا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو تم بھی مٹا دیے جاؤ گے، مکہ والے، لیکن مکہ والے فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے۔ تو آج بھی وہی اصول کار فرما ہے۔ تو ہم خالی یہ کہہ کر کے جی ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، کام نہیں چلے گا۔ اسلام کا دعویٰ نہیں کرنا کی ضرورت، اسلام نظر آنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ آج ہماری بچیاں، کوئی بچی ہو، کسی کی بچی ہو، وہ ایک غیر مسلم بچی کے ساتھ بیٹھی ہو، وہ پاکستانی ہو یا باہر کی ہو، کوئی فرق آپ ڈھونڈ سکتے ہیں؟ جب تک بتائیں گے نہیں تو مومن تو پھر ایسا نہیں ہوتا، مومن کی پہچان ہوتی ہے۔ اتنی بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے کہ اذان ہوتی ہے تو کتنے لوگ نماز کے لیے اٹھتے ہیں، تو اگر ایک بیٹھے ہوئے ہوں ویٹنگ روم میں کسی لاؤنج میں، مومن بھی اور غیر مومن بھی، تو کیا پتا چلے گا کون مومن ہے کون غیر مومن ہے؟ ماتھوں پہ کھدوانا تو ہے نہیں، یہ گلے میں ہار تو نہیں ڈالنا کہ میں مسلمان ہوں۔ نماز تک کے ہی تو اٹھتے نہیں ہے، کیسے پتا چلے گا مومن ہے؟ کیا شناخت ہے مومن ہونے کی؟
ہے کوئی شناخت؟ کیونکہ اللہ نے تو ارشاد فرمایا نا کہ تم انہیں پہچان لیتے ہو ان کے ماتھوں کے، ان کے چہروں کے نشانوں سے۔ کیا ہے چہرے کے نشان؟ وضو کی چمک، نماز کی وجہ سے جو تقویٰ کی علامت آتی ہے چہرے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو مؤذن ہوتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں، تو ان کے چہروں پر ایک خاص رونق ہوتی ہے، تازگی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ نور ہے ایمان کا، اور دوسرا جب بار بار وضو کرتے ہیں تو منہ دھلتا ہے تو چہرہ فریش ہو جاتا ہے، دس از نیچرل۔ تو یہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو مومن پہچانا جاتا ہے۔ پھر مومن اپنے لباس سے پہچانا جاتا ہے، کوڈ آف ڈریس۔ ہر قوم اپنے لباس سے پہچانی جاتی ہے کہ نہیں؟ ہر قوم کا ایک لباس ہوتا ہے نا، آپ لباس سے اندازہ کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہوں گے۔ تو دوسروں کو تو ہم مانتے ہیں کہ بھئی یہ ان کا لباس ہے، یہ ان کا لباس ہے، مگر جب اپنے متعلق بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو بڑی تنگ نظری ہے۔ کیوں؟ دوسروں کے لیے پہچان ہے، ہمارے لیے قید ہے، یہ کیسی بات ہے؟ تو ہم اپنے لباس سے بھی نہیں پہچانے جاتے۔ پھر چلے کوئی افعال سے پہچانے جائے، کوئی مہمان نوازی، کوئی سچ بولنا، کوئی دیانت داری، تو ہم وہ بھی نہیں پہچانے جاتے۔ اس میں ہم دوسری قوموں سے بھی گئے گزرے۔ تو پھر ہم کہاں سے مومن؟ ایمان دعوے کا نام نہیں ہے۔ یاد ہے نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مومن ہوں۔ آپ نے کہا ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے، اس دعوے کی دلیل کیا؟ تو ہمارے دعوے کی دلیل کیا ہے نا؟ ہمیں سوچنا ہے کوئی دلیل ہے ہمارے پاس اس دعوے کی؟ اور یہ جو غلط فہمی ہے نا دلوں کے اندر کہ حالی لا الہ الا اللہ کہنے سے بخش دیے جائیں گے، غلط فہمی ہی ہے یہ، اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اعمال ناموں پر حساب ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے اخلاص کو برقرار رکھا وہ بخش دیا جائے۔ تو اس کا اخلاص تو ڈھونڈے پہلے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ان لوگوں پر عذاب آیا، وہ بھی ایمان کے دعوے دار تھے۔ فتولا منہ موڑ گیا عنہم ان سے، وقال اور کہا یا قوم یا میری قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، ونصحت لکم تمہاری خیر خواہی کی، فکیف عصی علی قوم کافرین، اب بھلا کافر قوم پر میں کیا افسوس کروں۔ یعنی انہوں نے وہی کہا، ہر نبی نے جاتے وقت کچھ نہ کچھ حسرت سے کہا نا، تو انہوں نے بھی کہا کہ میں نے تمہاری پوری خیر خواہی کی مگر تم نے کفر کیا، تو اب تمہارے کفر پر میں کیا افسوس کروں، تم نے جو انجام بھگتا وہ تمہارا اپنا ہی یاد رہا۔ وما ارسلنا نہیں بھیجا ہم نے فی قریۃ کسی بستی میں، من نبی کوئی نبی، الا مگر اخذنا پکڑ لیا ہم نے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، بالبأساء سختی کے ساتھ، والضراء تکلیف کے ساتھ، لعلہم یضرعون شاید اس طرح وہ عاجزی اختیار کریں۔ ہم نے جب بھی کسی علاقے میں کسی نبی کو بھیجا اور انہوں نے نبی کا انکار کیا تو ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو مال کی تنگی، باس ہوتا ہے مال کی تنگی، اور ضرر ہوتا ہے جسمانی تکلیف، تو ہم نے انہیں مال کی تنگی اور بیماریوں کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ گڑ گڑائیں، عاجزی اختیار کریں۔ یعنی انبیاء کرام علیہ السلام پیغام لائے، جب قوموں نے پیغام کو قبول نہیں کیا تو سب سے پہلے وارننگز دی گئی۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 9 مختلف عذاب آئے نا، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک۔ جوؤں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، قحط کا عذاب آیا، سیلاب کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، مگر وہ لوگ نہیں مانے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر بھی آیا۔ عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں مبعوث کیے گئے اور مکہ والوں نے انکار کیا تو آپ نے دعا کی کہ اللہ اس قوم پر ایسا عذاب بھیج قحط کا جیسا حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا، مصر میں قحط آیا تھا نا، تو قحط پڑ گیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اس قدر شدید قحط تھا کہ لوگ چمڑا اور مردار اور ہڈیاں کھانے لگے۔ تو تب آپ سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا، جن میں سب سے پیش ابو سفیان تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو بارش ہو گئی اور قحط جاتا رہا، مگر جب قحط ٹل گیا تو کہنے لگے یہ تو ہوتا رہتا ہے، کبھی قحط آتا ہے کبھی خوشحالیاں تھی تو ہوتا رہتا ہے، اس دفعہ قحط تھوڑا لمبا ہو گیا تو کیا ہوا؟ اور یہ وہی دور تھا جب سورہ اعراف کا نزول بھی ہو رہا تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ جب بھی ہم نبی بھیجتے ہیں ہم انہیں تنگیوں سے پکڑتے ہیں، یعنی کہ ان کو سمجھانے کے لیے کہ تم نہیں کرو گے تو ہم تمہیں تباہ کر دیں گے، مگر پھر لوگ نہیں مانتے اور وہی باتیں ذہن میں رکھتے ہیں کہ جی جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو زمانے کا طریقہ ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے۔
تو اس کی وجہ سے پھر ہدایت نہیں آ پاتی. اور اگر کسی کا دل رکت پکڑ لیتا ہے، وہ رو پڑتا ہے، تو کہتے ہیں جی یہ تو سائیکولوجیکل تھا، اس وقت تو ہم دکھی تھے تو ہم رو پڑے. خوف خدا سے تعبیر نہیں کرتے اس چیز کو. تو ان وجوہات سے پھر کیا ہوتا ہے، دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہدایت اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے. یہی تو شیطان کے وسوسے. ثم پھر بدلنا بدل دیا ہم نے مکانا جگہ السیئتی بری، مکان السیئتی بدحالی کی حالت کو، الحسنتا خوشحالی کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ عفو وہ خوب بڑھ گئے. عفو کا اصل مطلب ہوتا ہے بڑھنا پھلنا پھولنا. تو معافی ایسی جس کو جو معاف کرنے کے بعد جتایا بھی نہ جائے عفو کہلاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر تعلقات بڑھتے پھلتے پھولتے ہیں نا. تو اسی لیے عفو بڑی بہترین چیز ہے. وہ اور کالو وہ کہنے لگے قد بے شک مسا پہنچی آبانا ہمارے باپ دادا کو الضراء تکلیف والسراء خوشحالی، فاخذناہم تو پکڑ لیا ہم نے ان کو بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون اور اس وقت وہ شعور بھی نہ رکھتے. پھر ہم نے ان کی بدحالی کو اچھائی کے ساتھ خوشحالی کے ساتھ بدل دیا، یہاں تک کہ وہ خوب پھل پھول گئے اور بھول گئے وہ جو تکلیف آئی تھی. تب آپس میں کہنے لگے کہ کیا ہوا، ہمارے باپ دادا پر بھی کبھی خوشحالی کبھی بدحالی آ ہی جایا کرتی تھی. تب ہم نے انہیں پکڑا اچانک، اس وقت جب وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے. یعنی اللہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ پہلے نبی کی قوم کو کوئی نہ کوئی سختیاں دی جاتی ہیں کہ جھک جائیں. جب وہ جھکتے نہیں ہیں، سرکشی ہی اختیار کرتے ہیں، تو پھر صرف نعمتیں دی جاتی ہیں. خوشحالی اتنی دی جاتی ہے کہ وہ سرکش ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں سارا کچھ، اور سرکشی کے عالم میں کہنے لگتے ہیں کہ وہ جو فلانے وقت تباہی آئی تھی تو کیا ہو گیا. تباہیاں اور پریشانیاں تو آتی رہتی ہیں، ہمارے باپ دادا پر بھی کبھی کبھی آ جاتی تھی. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں. اور جب وہ بالکل مست ہو جاتے اپنی خوشحالی میں، تب ان پر عذاب آتا ایسے وقت میں جب انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا. تو ایسے کتنے ہی آپ کے سامنے مثالیں ہمارے اپنے علاقے میں دیکھ لیں. موہنجو دڑو، ٹیکسلا یادگاریں ہی تو ہیں، ہمارے لیے عبرت کی نشانیاں ہی تو ہیں. پھر مصر والے، پھر آپ دیکھیے کہ پومپے اٹلی کا شہر تھا، چیک کیجئے گا، بہت خوشحال شہر تھا اور ماڈل مانا جاتا تھا اس وقت. بے حیائی میں بہت آگے بڑھ گئے تھے، راتوں رات تباہ ہو گئے. بہت خوشحال لوگ تھے، بہت پیسہ تھا اور فیشن آئیکن تھا اس ٹائم کا، تباہ کر دیے گئے. مایا تہذیب تب جب تباہ ہوئی ہے، کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مایا تہذیب تباہ ہوئی، جب تک پیک پر تھی. تو اللہ رب کریم پھر اسی طرح اچانک تباہ کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں جب کسی قوم میں گناہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. یہی اللہ نے بتایا، پہلے ڈھیل دی جاتی ہے اور پھر کھینچ لیا جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی شخص پر اس کی نافرمانی کے باوجود اللہ کی رحمتیں اتر رہی ہوں تو اس پر رشک نہ کرو، بلکہ اس سے عبرت پکڑو، کیونکہ اسے ڈھیل دی گئی. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا فلانا تو کچھ نہیں کرتا، اللہ نے سارا کچھ دیتا ہے. ویسے تو آپ دین کی باتیں کرتے ہیں، اللہ دین والوں کو برکت دیتا. فلاں آپ ایکٹرس کو دیکھیں، وہ کتنے امیر ہیں، کرپٹ سیاستدانوں کو دیکھیں کتنے امیر ہیں. ہاں وقتی طور پر انہیں کامیابی مل گئی ہے، مگر جب اللہ کھینچتے ہیں نا، پھر استغفر اللہ، کتے کی موت مرنا پڑتا ہے. ایسے ہی کرپٹ لوگ ہیں، کتنے قصے آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر کسی پر نافرمانی کے باوجود اللہ کا فضل بظاہر نظر آ رہا ہے تو یہ اس کی سزا ہے، اس کے لیے انعام نہیں. مومن تو تکلیف سے سبق سیکھتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مصیبت مومن کو اصلاح کی طرف لاتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو اس میں کوئی کوٹ باقی نہیں ہوتا. اور منافق کا حال تو اس گدھے جیسا ہے جسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ مالک نے اسے باندھا کیوں تھا، مالک نے اسے کھولا کیوں. یعنی مالک نے گدھے کو باندھا کیوں اور کھولا کیوں، تو اللہ نے سزا کیوں دی اور نافرمانیوں کا تسلسل دے کر سزا اٹھا کیوں دی. خوشحالی دی یا آزاد کر دیا، جاؤ جہاں جانا ہے جاؤ. تو اللہ کی طرف سے آزاد کر دیا جانا، چھوڑ دیا جانا سب سے بڑا خسارہ. ولو اگر انا بے شک اہل القری بستیوں والے آمنو ایمان لاتے، واتقوا تقوی اختیار کرتے، لفتحنا تو ہم کھول دیتے. فتح کل جو ہے آپ پڑھ چکے ہیں، فعل فتح،
فاتحہ ہوتا ہے کھولنا، فاتحہ کو فاتحہ اسی لیے کہتے ہیں. تو جیت چونکہ راستہ کھول دیتی ہے تو جیت کو پھر فتح کہا جاتا ہے. لفتحنا ہم کھول دیتے علیہم ان پر برکات برکتیں من السماء آسمان سے والارض زمین سے. ولیکن لیکن کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، فاخذناہم پکڑ لیا پھر ہم نے ان کو بما کانوا یکسبون ان کے اعمال کی باعث. اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تو جھٹلا دیا. بس اسی جرم میں ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں ان پکڑا. تو برکت پانے کا طریقہ کیا ہے؟ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کرو، برکت آئے گی. اللہ زمین و آسمان سے دیں گے. کوئی مثال موجود ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کیا تھا ان کے پاس؟ دنیا کی غریب ترین قوم تھے، بدو، بنیادی طور پر عرب خانہ بدوشی تھے نا. چند لوگ شہروں میں آباد ہو گئے تھے، جو ہو بھی گئے تھے پراپر کپڑا نہیں ملتا تھا، لکڑی نہیں تھی گھر بنانے کے لیے، پردوں سے کام چلاتے تھے. اکثر گھروں کے آگے پردہ بھی نہیں ہوتا تھا، کچے گھر تھے، کوئی لیوش لائف سٹائل تو نہیں تھا. بڑا کھانا کیا ہوتا تھا اربوں کا؟ زیتون کا تیل جو کی روٹی کے ساتھ کھا لیا تو بڑا کھانا کھا لیا. یہی کچھ تھا نا. خشک کیا ہوا گوشت وہ پکا لیا، چمڑے کی طرح ہوتا ہوگا تب. سوچے خود، تازہ گوشت آپ پریشر میں پکاتے ہیں تو کتنا وقت لیتا ہے، تو اس زمانے میں کیا پکتا ہو. کھجور کھا لی تو بہت عیاشی کر لی. اکثر اوقات عام لوگوں کا کھانا کیا ہوتا تھا؟ ستو گھول کر پی لیے، ایک وقت روٹی کھائی، ایک وقت ان سے کام چلایا. کوئی لیوش زندگی نہیں تھی ان کی. ہاں شرابیں شروع پہ پیتے تھے، ادم شدم مچاتے تھے. تو جب اسلام قبول کیا تو پھر اللہ نے کیسی برکتیں دی. اور زیادہ عرصہ نہیں گزرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے تھے، اور 2.5 سال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت، تو 25-25.5 سال ہو گئے تقریباً. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے پہلے 4 سال نارمل تھے، اس کے بعد پھر بہت پیسہ آیا تو 5 سال رکھ لیا تو 30 سال بنے. 30 سال بعد وہ پیسہ آیا مسلمانوں کے پاس، وہ پیسہ آیا جس تمام سے بچنے لگا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت کے 6 سال میں یہ مسئلہ پیش آیا. یعنی عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ سوال اٹھایا اپنی کابینہ کے سامنے، اپنی مجلس شورا کے سامنے، کہ پیسہ جو بچ رہا ہے بیت المال میں اس کا کیا کیا جائے کہ مسلمانوں کا مال ایسے بیکار نہ پڑا. اور حالانکہ اس وقت تک ہر بچے کا وظیفہ مقرر تھا. بچہ پیدا ہوتا تھا اور اس کا وظیفہ الاؤنس لگا دیا جاتا تھا. جیسے آج یورپ میں ہوتا ہے نا، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی امریکہ میں تو الاؤنس ملتا ہے. تو ہر بیوہ کا الاؤنس مقرر تھا، ہر بزرگ کا الاؤنس مقرر تھا. مجاہدین کے لیے اتنے پیسے تھے، مال غنیمت اتنا لوگوں کو مل گیا تھا. لوگ پرسنلی بڑے خوشحال ہو گئے تھے کیونکہ وہ مال غنیمت تقسیم ہوتا ہے نا. مال غنیمت کا 5واں حصہ تو اللہ اور رسول کے لیے نکل آتا ہے، یعنی قومی خزانے کے لیے نکل آتا ہے. اور باقی جو سارا بچتا ہے وہ کس میں جاتا ہے؟ مجاہدین میں. تو مجاہدین کون تھے؟ فوجیوں میں. تو فوجی کون تھے؟ مسلمان قوم کے افراد تھے نا. اب ایک فوجی کو فرض کرو 1 لاکھ روپیہ ملا ہے تو ضروری نہیں وہ سارا خود رکھ لے گا، وہ اپنے خاندان والوں کو بھی دے گا نا، کیونکہ وہ بار بار زیادہ اس کو مل رہا ہے. وہ خود خوشحال ہو گیا تو کچھ بھائی کو دے گا، کچھ کسی کو دے گا. تو پرسنلی بھی لوگ بہت خوشحال ہو گئے تھے، بہت خوشحال ہو گئے. اور پھر حکومت کے پاس اتنا تھا کہ حکومت نے بھی سب کا وظیفہ باندھ رکھا تھا، سب کو مل رہے تھے. تعمیرات ہو رہی تھی، سرائے بن رہی تھی، کنویں بن رہے تھے، جو اس زمانے کی چیزیں تھیں، نہریں بن رہی تھی. کیا کچھ نہیں ہو رہا تھا اور اس کے باوجود پیسہ بچ رہا تھا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر پیسہ قرض دینا شروع کیا لوگوں کو کہ، اور یہ بھی ہوا کہ زمین لینڈ ماس اتنا بڑھ گیا کہ مسلمانوں کے پاس بہت زمین ہو گئی. حالانکہ زمین تقسیم کی گئی، بہت زمین ہو گئی. تو پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو ٹھیکے پر زمینیں دینی شروع کی، پٹا جس کو کہتے ہیں، کہ اچھا یہ زمین تم لو، یہ بے آباد اس کو آباد کرو. جب یہ زمین آباد کر لو گے تو اتنے % فصل تمہاری، اتنے % فصل ہماری، جاؤ. اس طرح زمینیں دینی شروع کی. یعنی اس طرح سے اللہ نے نوازا، اتنا مسلمانوں کے پاس پیسہ آیا اور کوئی ٹیکس مسلمانوں پر اس وقت نہیں تھا. یہ اللہ نے ساری برکت مال غنیمت اور زکوٰۃ و صدقات سے دی. آج بھی ہم اللہ کے دین پر چلیں تو بہت ہے پاکستان کے پاس، ہر مسلمان ملک کے پاس بہت ہوگا. زکوٰۃ کا سسٹم صحیح کریں، صدقات کا سسٹم صحیح کریں اور اللہ کی فرما برداری کریں. اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے سوچا بھی نہیں ہے. اپنے ہی اندر سے اللہ وہ لوگ اٹھائے گا جو ہمارے لیے راستے پیدا کرے گا. بات صرف یہ ہے کہ اللہ کے دین پر چلیں تو صحیح. ہم تو اللہ کے مخالف بھاگے جا رہے ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے تم اللہ کی فرما برداری کے ذریعے لے سکتے ہو، نافرمانی کے ذریعے نہیں لے سکتے۔ اطاعت ہم کریں اللہ کے دشمن کی، اللہ کے نافرمان باغی کی، اور چاہتے ہیں اللہ ہم پر فضل کرے، کیوں کرے بھائی؟ آپ فرض کریں آپ کے ماں باپ کے پاس سب کچھ ہو، صاحب حیثیت ہو، دولت مند ہو، آپ اپنے والدین سے ناراضگی اختیار کر لیں، بات چیت بھی نہ کریں، ملے بھی نہ، سلام دعا بھی نہ رکھے، شکل بھی نہ دکھائیں، حاضری بھی نہ لگوائیں، اور ان کا کوئی دشمن ہو، کوئی جس سے جھگڑا ہو، اس پہ پاس ہی گھسے رہیں، اسی کے پاس بیٹھے رہیں، اسی کے کہنے سننے پر چلیں، اور پھر آپ کہیں کہ میرے مشکل وقت میں میرے والدین نے میری مدد نہیں کی، بنتا ہی نہیں۔ تو اللہ کریم کو حاضری تک ہم نہیں لگواتے، نماز نہیں پڑھتے، شکل تک ہم نہیں دکھاتے، یاد ہم نہیں کرتے، نام ہم نہیں لیتے، بات ہم نہیں اس کی مانتے، ہر وقت ہم شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے دشمن کو، اللہ کے باغی کو سر پہ چڑھا کے ہم نے رکھا ہوا ہے، ہر وقت ایوری ٹائم اللہ کی ناراضگی کے کام کر رہے ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری مدد کرے۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کی مدد چاہیے تو اللہ کی رضا بھی حاصل کرنی ہوگی، اور رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماؤنٹ ایورسٹ سر کرو تو میں راضی ہوں گا۔ نماز پڑھو، فرائض ادا کرو، اور برائیوں سے بچو، بس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، فرائض ادا کرو اور گناہ کبیرہ سے بچو، جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ اس بات مشکل ہے سوائے اس کے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تم 5 وقت کی نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، ممکن ہو تو زندگی میں حج کرو، تو فرائض ہو گئے نا یہ، اس لیے میں نے مختصراً کہا کہ فرائض ادا کرو، اور آپ نے فرمایا گناہ کبیرہ سے بچو، کبیرہ گناہ نہ کرو، تو تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج پر بھی کہی کہ جو عورت نمازیں ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، توفیق ہو تو حج کرے، شوہر کی فرما بردار اور گناہ کبیرہ سے بچے، تو قیامت کے روز سے کہا جائے گا جنت کے جس دروازے سے جانا ہے جنت میں چلی جائے۔ عورت کے فرض میں ایک فرض کا اضافہ ہو گیا نا، شوہر کی اطاعت کرنا۔ شوہروں کے بھی یہ فرض ہے کہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں اور نگہداشت کریں، اس کا جواب ان کے ذمہ ہے، ہم سے ہماری اطاعت کا حساب ہوگا۔ اور آپ نے حج کے موقع پر علیحدہ بھی یہ بات فرمائی کہ لوگوں فرض نمازیں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، موقع ملے تو حج کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور گناہ کبیرہ سے بچو، تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو معاف کرے گا تو کیا کرے گا؟ جنت میں بھیج دے گا۔ بات وہی ہے۔ تو ایٹ لیسٹ اتنا تو ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم اتنا بھی نہیں کرتے تو پھر معاملہ مشکل، پھر بات نہیں بنے گی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے انہیں پکڑا ان کے اعمال کے سبب سے۔ تو ہم لوگوں پر بھی جو رزق کی تنگی ہے، جو مال کی تنگی ہے، جو امن و سکون کی کمی ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں دوبارہ اللہ کی اطاعت میں آنا ہوگا، بس۔ افامینہ، کیا وہ بے خوف ہو گئے، اہل القریٰ، بستیوں والے، ان کے یاتیہم، آئے ان پر، باسنا، ہمارا عذاب، بیاتن، رات کو، وہم نائمون، جب وہ سو رہے ہوں۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خوف ہو گئے تھے کہ ان پر ہمارا عذاب آ جائے رات کے کسی لمحے میں جب وہ سوئے ہوں؟ اوامین اہل القریٰ، یا اس بات سے بے خوف ہو گئے تھے بستیوں والے، ان یاتیہم باسنا، کیا آئے ان پر ہمارا عذاب، ضحی، چاشت کے وقت، وہم یلعبون، اور وہ کھیل کود رہے ہوں، یعنی اپنے کاموں میں لگے ہوں۔ اور یہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ زیادہ تر پھر کھیلتے کودتے ہیں، کام کم کرتے ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں۔ ہمارا بھی کوئی سالڈ سورس آف انکم نہیں ہے، نہ حلال نہ حرام، کوئی ہم خوشحال لوگ نہیں۔ مگر آپ دیکھیں کہ بازاروں میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اٹکے لیے دکانیں لیٹ کھولتے ہیں، عجیب عجیب گندے مذاق کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ دکانوں کے آغاز کا وقت ہوتا ہے نا، تو اس وقت اگر آپ بازار چلے جائیں تو عجیب سا ماحول ہوتا ہے نا، وہ ذمہ داری نہیں ہوتی جو ذمہ دار افراد میں پائی جاتی ہے۔ تو یہی ان کا بھی ماحول تھا، اور ان کو تو ایک اور ایج تھا نا کہ یہ تو لوٹ مار کر کے کھاتے تھے تو کماتے نہیں تھے، تو لہٰذا فارغ بیٹھے رہتے تھے، غلام رکھے ہوئے تھے، غلاموں سے کام کراتے تھے، خود بیٹھ کر ساروں پہ نظر رکھتے تھے، جیسے مکے والے کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مکہ کے پاس دامن میں منڈلی لگا کے بیٹھ جاتے تھے اور ہر گزرنے والے پر باتیں بناتے تھے، کیونکہ فارغ تھے نا، سود کا کھاتے تھے، یا قہبہ خانے کھولے ہوئے تھے، کسینو ان کا کھاتے تھے، اس طرح کے کام تھے۔ یا پھر کوئی اور اچھا کام بھی تھا، فرض کرو کسی کا، تو غلام رکھے ہوئے تھے،
غلام دیکھ بھال کرتے تھے، خود جا کر بس چکر ماراتے تھے، جیسے جاگیردار ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، تو جاگیردار خود فارغ ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، بس جاتے ہیں حساب وصول لے آتے ہیں، کبھی کوئی مسئلہ ہوا تو چکر لگا لیا، سارا کام گزارے کر رہے ہیں، تو بس اسی قسم کا ان کا بھی سسٹم تھا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یا تم پر ہمارا عذاب آ جائے دن چڑھے ہوئے۔ ضحیٰ کا وقت کیا ہوتا ہے؟ جب سورج خوب چڑھ آتا ہے، تو خوب سورج چڑھ آئے اور تم اپنی کھیل کودوں میں لگے ہو، تماشے کر رہے ہو، اپنے رنگ رلیاں منا رہے ہو، تب تم پر ہمارا عذاب آ جائے۔ افامینو، کیا وہ بے خوف ہو گئے مکر اللہ، اللہ کی چال سے، فلا یامن، اور نہیں بے خوف ہوا کرتے مکر اللہ، اللہ کی چال سے، الا القوم الخاسرون، سوائے وہ لوگ جنہوں نے خسارہ اٹھانا۔ اللہ کی تدبیر سے، چال سے کیا بے خوف ہو گئے؟ مگر ایسی تدبیر کو کہتے ہیں کہ جب تک اگلے کے سر پر آن نہ پڑے، اگلے کو پتہ نہ چلے کہ اس کے خلاف کچھ کیا گیا۔ تو اللہ کی چال تو ایسی ہوتی ہے، جب سر پر لاٹھی پڑتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ لاٹھی پڑ گئی، اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ لاٹھی کبھی چلتے دیکھی ہے؟ کسی فلم ڈرامے میں ہی دیکھی ہے؟ لاٹھی جب چلتی ہے نا، نہیں وہ ایسے تو ٹک ٹک، لاٹھی لڑنے کی جب استعمال ہوتی ہے نا، جب اس کو ایسے گھمایا جاتا ہے کہ زناٹا بڑھتی ہے زوں کر کے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جو لٹھ بازی ایک زمانے میں فن ہوا کرتا تھا، اب تو ختم ہو گیا نا، اب تو پستولوں وغیرہ کا زمانہ آ گیا۔ تو پاکستان بننے سے پہلے لٹھ بازی بہت بڑا آرٹ ہوتا تھا، اور لٹھ باز سے لوگ ڈرتے تھے، اور ایک لٹھ باز جو ہے نا وہ 10 8 لوگوں سے لڑ لیتا تھا۔ تو لٹھ بازی بڑا آرٹ ہوتا تھا، تو جو ماہر لٹھ باز ہوتے تھے نا، وہ آواز سن کر بغیر پیچھے دیکھے اندازہ کر لیتے تھے کہ کہاں سے لاٹھی پڑنے والی، کدھر کو پڑے گی، تو وہ جھک کر اپنے آپ کو بچا لیتے تھے، ہٹ کر بچا لیتے تھے۔ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ جو ہے چائنا وغیرہ میں نینجا کا آرٹ تھا، تو بر صغیر کا لوکل آرٹ جو تھا وہ تھا لٹھ بازی، اور یہ بہت خطرناک تھا، ایسے نہیں ہے، بڑی اہمیت تھی اس کی۔ اب تو وہی بات ہے نا، یہ جو آئے نا یہ ہتھیار بارود والے، انہوں نے بہادری شجاعت کا تو خاتمہ ہی کر دیا۔ اب تو ایک بچہ بھی ہاتھ میں پستول لے کر دوسرے کو دھمکا سکتا ہے۔ پہلے کوئی ڈاکو بھی بنتا تھا نا تو اسے اپنے آپ کو پروف کرنا پڑتا تھا، تو اب تو خیر مذاق ہی ہو گیا۔ تو وہ لٹھ بازی کے دوران لاٹھی جب چلتی تھی تو اس کی آواز آتی تھی، لیکن اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، اس کی آواز نہیں آتی، کہاں سے آئے گی، کدھر سے پڑے گی، کب پڑے گی، نو ون نوز۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہی اللہ رب العالمین یہاں فرما رہے کہ میری چال سے بے خبر بے پرواہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خسارے میں پڑنا اپنے لیے طے کر لیتے ہیں، تو انہوں نے خسارے میں پڑنا۔ تو اللہ کی تدبیر کیا ہے، اس کا خوف کیا ہے کہ اللہ رب کریم ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہماری رسی نہ کھینچ لے، ہم کہیں ایسے لوگوں میں نہ ہو جائیں جنہیں اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فکر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کو کیوں فکر رہتی تھی کہ ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ اسی لیے فکر رہتی کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، لہٰذا فکر کرتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا، کیونکہ اللہ نے مومنوں کی صفت کیا بیان کی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر ہلکے قدموں سے چلتے ہیں، وقار کے ساتھ، پکڑ کے نہیں چلتے، نمازیں ادا کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، ہر طرح کی نیکیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور پھر پچھلی راتوں میں رو رو کر استغفار کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں استغفار؟ وہ تو ہے ہی نیکوکار، اس لیے استغفار کرتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی نہ ہو، کہیں اللہ کریم ہم سے کبھی ناراض نہ ہو جائے، کہیں روٹھ نہ جائے، کہیں ہم غلط طریقے میں نہ جا پڑے، اللہ ہمیں بچا لے، ہماری حفاظت کرے۔ تو اصل میں ایمان کی علامت ہے فکر مندی۔ بڑی خوبصورت مثال جو ہے اس کی دیتے ہیں، بڑا خوبصورت نام ہے، امام غزالی علیہ رحمہ۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، بالکل خالی ہے، تن کے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں، وہ تو بے فکر سوئے گا، اور جس کے پاس خزانہ ہے اسے تو فکر ہوگی نا، وہ اس کی حفاظت کا انتظام کرے گا، اور پھر بھی اٹھ اٹھ کر دیکھتا رہے گا۔ ہوتا ہے ایسا؟ اگر آپ کے پاس کسی کی امانت پڑی ہو، میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی میرے پاس پیسے زیادہ مقدار میں رکھوا دے امانت، تو مجھے ٹینشن رہتی ہے تب تک جب تک اگلا لے نہ جائے، تو باوجود کہ میں اسے سنبھال کے رکھتی ہوں، پھر بھی میں ٹائم ٹو ٹائم چیک کرتی ہوں پڑھے ہوئے کہ یہ ٹینشن ہوتی ہے ذمہ داری کی۔ تو اگر کسی کے پاس کوئی قیمتی چیز ہو تو ایسا ہوگا، سنبھالے گا، اور سنبھالنے کے بعد بھی فکر کرے گا نا، کبھی نہ کبھی دیکھتا رہے گا۔ تو یہی اللہ کریم یہاں فرما رہے ہیں، امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک تو وہ بندہ ہے جس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ تو خالی ہے،
سو رہا ہے آرام سے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس کے پاس ایمان کا خزانہ ہے اسے تو بے قراری لگی رہتی ہے کہ لٹ نہ جائے، شیطان لوٹ نہ لے، لہٰذا وہ روتا ہے، گر گڑاتا ہے کہ اللہ جی حفاظت کرنا، اللہ جی حفاظت کرنا، اللہ جی بچا لینا۔ یہی بات اقبال کہتے ہیں، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کہ قوم جب سے لٹی ہے اسے یہ بھول ہی گیا کہ ہم کبھی صاحب استطاعت بھی تھے، دوبارہ اپنا مقام حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، خالی ہاتھ ہو کر فقیر بن کر بیٹھ گئے ہیں، چونکہ کچھ پاس ہے نہیں تو کوئی احساس بھی باقی نہیں ہے۔ تو اللہ کی چال سے بے فکر ہونا در حقیقت حقیقی نقصان۔ افراد کی فکر نہ کیا کریں، افراد کو اللہ کافی ہے کہ نہیں؟ کافی ہے اللہ کے لیے، کافی ہے۔ ہمیں کس کی فکر کرنی چاہیے؟ اللہ کی۔ اللہ ہم سے راضی رہے، اللہ ہمارے عز پر رہے، اللہ ہماری سائڈ پر ہو، پھر سارا زمانہ جو کرتا ہے کرتا ہے، وہ اکیلا ہی کافی۔ اور اگر سارا زمانہ حمایتی بن جائے، ہمارا رب ناراض ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا اللہ کو منائے، اللہ کی محبت کے مستحق بنے، اور اللہ نے اپنی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا، کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، آپ نے سورہ آل عمران میں پڑھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، جب تم میری بھی پیروی کرو گے اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیجئے، حرز جان بنا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوششیں شروع کر دیں آپ بھی۔ یہ عورت مرد کا کوئی فرق نہیں ہے، دین عورتوں مردوں کے لیے یکساں ہے۔ دو چار باتیں جو عورتوں مردوں کی آتی ہیں، لباس یا وہ آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو ہمارے لیے بھی رول ماڈل کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ نہیں کہا مردوں کے لیے رول ماڈل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور عورتوں کے لیے فلاں ہے، نہیں، اللہ رب کریم نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، سب کے لیے اسوہ حسنہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کریں، بات میں، انداز میں، گفتگو میں، حوصلے میں۔ مشکل کام ہے لیکن بڑے مرتبے تو پھر مشکل راستوں سے ہی ملتے ہیں۔ ایورسٹ پر چڑھنا ہے تو سیڑھی تو بنا کر دی نہیں جا سکتی آپ کو، وہ تو پھر آپ کو کلائمبنگ ہی کرنی پڑے گی، کوہ پیمائی سے کام لینا پڑے گا۔ تو اسی طرح چڑھیے جتنا پہنچ سکے، جتنا پہنچ سکے۔ کہیں تو پہنچو گے بھائی بیس کیمپ تک ہی، بیس کیمپ تک بھی پہنچ گئے، پہنچے تو صحیح، لہٰذا کہیں تو پہنچیں گے نا، نام تو شامل ہوگا نا کوہ پیمائی میں حصہ لینے والوں میں۔ تو پھر کوشش کرنے والوں کو اللہ ناکام نہیں کرتا۔ اللہ رب کریم فرماتے ہیں نا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، ان اللہ بالناس رؤوف الرحیم، اللہ انسانوں پر بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب کریم آپ کی محنت ضائع نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے آپ منزل تک نہ پہنچ سکیں، اللہ کرے کہ پہنچ جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 100% فالو کرنا تو ہم جیسوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو جتنے پرسنٹ کر سکے، 20%، 25%، 30%، 40%، کم از کم فیل ہونے سے تو بہتر ہے۔ اور پھر فیصلہ کس بنا پر ہونا ہے؟ نیکی بڑھ جائے۔ تو آپ کو کیا پتا نیکی بڑھ جائے، ہے نا؟ کسی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو وہ نیکی بڑھ گئی تو انشاءاللہ اللہ رب کریم بچا بھی لیں گے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس وقت جب میری سنت مر چکی ہو، تو قیامت کے دن اللہ اس وقت اس کا دل زندہ رکھیں گے جب لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں کہا جو میری سنت کو زندہ رکھے اور آگے پہنچائے اللہ اس کے چہرے کو قیامت کے دن سبز و شاداب رکھے گا، تر و تازہ رکھے گا۔ تو پھر سنت پر جب عمل کریں گے، آج ہمارے معاشرے میں تو سنتیں ختم ہے نا، مسواک کے لیے کتنے لوگ یوز کرتے ہیں، ہے نا؟ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی سنت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف مسواک کرنا ہی نہیں ہے، سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، محبت سے پیش آنا، بڑوں کا احترام کرنا، چھوٹوں سے محبت کرنا، جوتا پہن کر چلنا، دایاں پاؤں پہلے آگے رکھنا، لباس ساتھ پہننا، بے حیائی سے بچنا، یہ سب آپ کی سنت ہے۔ ہر اچھا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو جب ہم اسے سنت کے طریقے سے کریں گے اور سنت کی نیت سے کریں گے تو اجر ایڈ ہوتا جائے گا، تو پھر انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ بچا لے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے سوچنا ہے اور فکر کرنا ہے اور اپنے لیے راستہ بنانا ہے۔
کیونکہ جو بڑھنا چاہتا ہے آگے وہ راستہ بنا لیتا ہے. Where there is a will, there is a way. اردو میں کیا کہتے ہیں؟ جہاں چاہ وہاں راہ. تو اگر آپ کو چاہ ہے تو راستہ بھی بن ہی جائے گا. انسان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں. ٹھیک ہے، آج کا مطلب کوئی سوال ہو تو پوچھیے. تو امن میں آ گئی ہے نا، بے خطر ہو جانا. امن میں آ کر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ٹرم بار بار آئی ہے افا امینا افا امین، کیا وہ بے خوف ہو گئے؟ تو اصل لفظی ترجمہ اس کا بنتا ہے کیا وہ امن میں آ گئے ہیں. لفظی ترجمہ یہی بنتا ہے. محاورے میں خوف ہم نے استعمال کیا کیونکہ انسان جب آتا ہے امن میں تو کیا ہوتا ہے؟ بے خوف ہو جاتا ہے. امن خوف ہی کا الٹ ہے. تو اللہ نے کیا وہ میری تدبیر سے بے خوف ہو گئے، نہ ڈر ہو گئے، امن میں آ گئے. ٹھیک ہے، تو امن کا ترجمہ اگر ہم لگائیں اردو میں تو وہ اور طرح کے معنی بن جاتے ہیں نا، سمجھ نہیں آئیں گے لوگوں کو، کیونکہ ہم امن ایک خاص معنوں میں استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی میں امن میں بے خوفی وغیرہ سب آ جاتے ہیں، تو اس لیے عربی میں وہ اپنے صحیح معنی دے رہے ہیں. مگر اردو میں اگر ہم امن لگائیں گے تو معنی مشکوک ہو جائیں گے، کسی کو سمجھ جائے گی کسی کو نہیں. تو اس کے بجائے جب ہم بے خوف ہونا لگاتے ہیں تو معنی زیادہ واضح ہو جائے. ٹھیک ہے، شاباش، اچھی بات ہے، غور کیا کریں. اور کوئی بات؟ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.